السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسنین اولک اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ و کالم نگار ناصر اقبال خان صاحب۔ دوستو، آج جو ہے ہم بات کرنی ہے جس موضوع پر، وہ ایک بریکنگ نیوز بھی ہے اور ہاٹ ایشوز بھی ہے۔ جو ثاقب چدر صاحب ہیں، جو کہ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں، NCCIA نے ان کے خلاف جو مقدمہ ہے ہراسگی کا وہ درج کر لیا ہے۔ جو اداکارہ مومنہ اقبال ہیں، انہوں نے NCCIA میں درخواست دی تھی کہ جو ثاقب چدر صاحب ہیں وہ ان کو جنسی ہراسگی میں ملوث ہیں، وہ ان کو ہراساں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ میرے سے شادی نہیں کرو گی تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ ایک دوسرا جو ہمارا نقطہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ NCCIA کو جب دونوں فریقین نے اپنے موبائلز دیے تو اس کا جو ڈیٹا ہے ان میں جو فحش مواد ہے، یعنی کہ جو نیوڈز ویڈیوز ہیں، وہ مومنہ اقبال نے اپنی بھیجی ہوئی ہیں ثاقب چدر کو، اور ثاقب چدر جو ہے اس نے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ بھیجی ہوئی ہیں مومنہ اقبال کو۔ دو تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اور نقطہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو اثاثے ہیں، یعنی کہ جو ثاقب چدر ہے، ثاقب چدر نے اپنی جو گاڑی ہے وہ مومنہ اقبال کو دی ہوئی ہے اور وہ کافی عرصے سے ان ریلیشن شپ تھے، اور جو چیزیں ثاقب چدر نے مومنہ کو دی ہیں وہ ان کی جو واپسی ہے اس کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے تینوں نکات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں سر، آج جو FIR NCCIA نے کی ہے ثاقب چدر کے خلاف، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولک صاحب، ظاہر ہے یہ ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جس کی بنیاد پہ ایک ظاہر الزام ہے، یہ ملزم ہے، ابھی مجرم نہیں ہے، تو لیٹس سے اس پہ ظاہر ہے تفتیش ہوگی، اور لیکن بہرحال چونکہ FIR ہوتی ہی بہت ساری، میں سمجھتا ہوں تفتیش کے بعد ہے اور شواہد کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن اصل جو آپ فرما رہے ہیں، جو دوسرے موضوعات جو آپ نے چھیڑے ہیں وہ بڑے خوفناک اور سنگین ہیں، اور غور طلب ہیں کہ دونوں نے مبینہ طور پر اپنی اپنی جو ہے وارانہ تصاویر یا ویڈیوز ہیں سر، جو ایک دوسرے کو شیئر کی ہیں، فارورڈ کی ہیں، سینڈ کی ہیں۔ جی، تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ماضی میں لے جاؤں سر۔ یہ جو سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، خاص طور پہ جو خواتین ہیں، اور میں ان کو سر ایسے کہہ لیتے ہیں نا، ہیرا منڈی کی جو پیداوار ہے، جو ٹک ٹاکرز ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں، یہ بہت سخت جملہ ہو جائے گا سر۔ میں سمجھتا ہوں جو گمراہ لوگ ہیں اور شتر بے مہار لوگ ہیں، جب آپ جس معاشرے میں سزائیں نہیں ہوتی، جس معاشرے میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، اخلاقیات نہیں ہوتی، ہم کل پرسوں بھی آپ سے بات کر رہے تھے آپ کے پروگرام میں سر کہ کل پرسوں 2 افراد کو حراست میں لیا گیا جو ریاستی اداروں کے خلاف متنازع یا ناقابل قبول جو مواد ہے یا گفتگو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر رہے تھے۔ جی بالکل ریاست کو، ریاستی اداروں کا جو احترام ہے وہ مقدم ہے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو اسلامی معاشرے میں جو غلاظت، نجاست، جو گندگی کو فروغ دے رہے ہیں، جو کردار چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، اب یہ جو ویڈیوز ماضی میں لیک ہوئی، ہر چند دن بعد پتہ چلا فلاں ٹک ٹاک سو کال، میں تو استاد نہیں کہتا ٹک ٹاک، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم نے اصطلاح ہمارے اخبارات میں، میڈیا میں، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا، سامع حجاب کی ہوئی، منال کی ہوئی، بہت سی ہیں سر۔ تو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ میں نے دیکھا کچھ ایسی خواتین کو کہ متعلقہ جو محکمہ ہے اس کے آفس میں بیٹھی ہیں، بڑی معصوم بن کے، بڑی مظلوم بن کے، بڑی یتیم بن کے، مسکین بن کے، اور وہی عورت کارڈ اور ہمدردی کے لیے ایسا تاثر دینا کہ میرے سے بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ سادہ سا معاملہ ہے، اگر ویڈیو ریئل ہے، جی سر، یہ ریئل نہیں بلکہ ریئل ہے بالکل، تو پھر دونوں جو ہیں وہ دونوں مساوی خاتون کے اوپر مقدمہ کیوں نہیں درج کیا جاتا، یا جنہوں نے اپنی مرضی سے ویڈیوز بنوائی ہیں، کسی نے تھریٹ کر کے تو نہیں بنائی نا جناب الجبر ہو یا جناب الرضا ہو، اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ جی سر، نہ اسلام میں نہ کسی اور مذہب میں، مذہبی کتابوں میں، یعنی کہ مذہب لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے، نعوذ باللہ، وہ الگ بات ہے، لیکن نہ اسلام میں، نہ عیسائیت میں، نہ یہودیت میں، ایون دین ہندو
مذہب کے اندر بھی یا سکھ مذہب میں بھی جو ان کی اخلاقیات ہیں، جو ان کی کتابیں، جو بھی انہوں نے بنایا ہوا اپنا نظام، اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے، کہیں کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی. جی جو جن کی خواتین کی یا لڑکوں کی مردوں کی باہمی جو نجی تعلقات کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب یہ وائرل ہوتی ہیں تو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی مجھے ویڈیو شیئر کرو، کوئی ہے تمہارے پاس؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور سب فیضیاب ہوتے ہیں اس سے. تو یہ بڑا شرمناک میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز کی حوصلہ شنی کرنے کی بجائے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اور یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ منحصر قوم ہمارے لمحہ فکریہ ہے. جی سر اس میں کائنڈلی اس کے اوپر بھی کامنٹس کریے کہ جب وہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں ان خواتین کی یا جو بھی ٹک ٹاکرز ہیں یا پھر جو اداکارائیں ہیں، جب وہ ٹک ٹاک پہ اوپر یا کہیں پہ بھی ان کی جو ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں، اس کے بعد وہ NCCIA میں چلی جاتی ہیں، سائبر کرائم میں چلی جاتی ہیں. یہ جی دیکھیں ہمارا اس طرح سے ہماری جو نازیبہ ویڈیوز ہیں وہ ہو گئی ہیں. سر ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی سب ہوتی نہیں ہے. یہ کیس جو ہے مومنہ اقبال والا، اسی کو ایگزامپل اگر بنا دیں کہ دونوں نے زنا بالرضا کیا ہوا ہے اور دونوں کے خلاف کارروائی ہو. دیکھیں اپنی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ نے جو فرمایا کہ اپنی ویڈیوز بھیجی اس میں زنا کا پہلو تو میں ابھی اس کو تھوڑا سا آپ خارج کر دیں سر، لیکن اپنی اگر برہنہ تصاویر بنا کے یا برہنہ ویڈیو بنا کے شیئر کیا دوسرے کو تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قابل تسلیم پولیس کیس بنتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب اس میں FIA ہو یا کوئی دوسرا ادارہ ہو، محکمہ ہو، یہ ہر دو صورت یہ شریعت سے مصادم ہے. اسلامیات، اسلامی تعلیمات یا شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، اس کی حامی نہیں ہے. تو جس کی گنجائش نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک گناہ ایک جرم ہے. اور جب ہم ایسے گناہوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان سے چشم پوشی کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ گناہ کریں رہیں گے، ریاست ہی پوچھے گی، یہ کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ایسی تمام خواتین جن کی ماضی میں، اور دیکھیں بدقسمتی ہے اولک صاحب سر کہ ایسی ویڈیوز کے بعد ان خواتین کی جو بدنامی والی ذلت والی شہرت ہے، جی جی اس کے باوجود ان پر دولت برستی ہے. سر وہ دیدہ دلیری سے دھڑلے سے پھر کام کرتی ہیں. اور یہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا جو کیس ہے، اس میں ہم نے دیکھا یہ FIR جو ہے یہ ہوگی ثاقب چدر کے خلاف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مومنہ اقبال کے خلاف بھی زنا بالرضا کا کیس ہونا چاہیے، یا پھر وہ ثاقب چدر اس کے اوپر اپیل کرے گا کہ جی یہ زبردستی کی نہیں ہے، اس نے جو ویڈیوز بنوائی ہیں اپنی مرضی سے بنوائی ہیں، اس میں وہ بھی ملوث ہے؟ میں پھر آپ کی یہاں تھوڑی سی بات کی تصحیح کروں گا. سر وہ ویڈیوز نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی ہیں سر، ایسے ہی آپ کی باتوں کا مغز یہ ہے کہ اپنی برہنہ اپنی یعنی الگ الگ ہم تھوڑا سا اس کو ہم رائے کر لیتے ہیں نا. سر میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں. ثاقب چدر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں نے مومنہ کو بھیجی ہیں میں کنفرمیشن کے لیے اس کو بھیجی ہیں. صحیح. دیکھیں اگر میں یہاں پہ بڑا بنیادی سی بات ہے سر، ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہے کہ خواتین آج کل یہ بڑا عام ہو گیا کیونکہ ہر موبائل میں کیمرہ ہے. جی اب واش روم میں سننے آتا ہے کہ واش روم میں جا کے نیوڈ کالز ہوتی ہیں، بالکل ایسے ایک دوسرے کو اپنا جو جسم ہے وہ دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ ہے ایک بڑی بنیادی بات ہے. سر آج یہ معاملہ سامنے آیا ہے، جی آپ تاریخ نوٹ کر لیں، یہ شادی سے پہلے چند دن پہلے. جی سر. تو جس تاریخ کو چدر نے اپنی کوئی مبینہ قابل اعتراض ویڈیو یا تصویر اس خاتون کو سینڈ کی تھی، جی اس وقت اس نے رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی. تو جب اس کا مطلب سب سے بڑی میلافائڈ یہی ہے، جی جی ایسے سے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کبھی نشی معاف فرمائے کہ شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ بطور شوہر جو آپ اپنی بیوی کو تحائف دیتے ہیں جی جی وہ واپس نہیں لینے چاہیے اخلاقی طور پہ، جو آپ نے دے دیے سو دے دیے. جی جی لیکن یہاں پہ تو شریعت کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بالکل یہ میاں بیوی نہیں ہے. جی 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 تو کس کیپیسٹی میں خاتون نے اتنے مہنگے مہنگے تحائف قبول کیے، بالکل صحیح. جو ظاہر ہے جن کی مالیت کروڑوں میں ہے. ایگزیکٹلی سر. گاڑی ہے، فارچونر ہے، یہ جو بھی ہے ابھی اس کی ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں، کون کون سی گاڑی اور کون کون سے پیسے کتنے دیے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. ایگزیکٹلی. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ کیس کا ڈیسیجن کرنا ہوگا، چونکہ دونوں پارٹیز انوالو ہیں، تو ان کو وہ ٹیبل پہ بٹھائیں گے اور لین دین ہوگا؟ میری بات سن کے تھوڑا حیران ہوں گے. جی سر. کہ میں اس کو ہراسانی کیس نہیں مانتا سر
क्योंकि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टैब्लिश हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों एक दूसरे के साथ ताल्लुक में थे। मैं वो तो नहीं कह रहा था लिविंग इन रिलेशन में, मैं नहीं कहूँगा, जी सर। लेकिन एक ताल्लुक तो साथ था, एक राब्ता और एक दूसरे के लिए ज़ाब्ता तौर पे एक सिलसिला था। एक दूसरे के लिए कबूलियत तो ज़ाहिर होती है। जी सर। जब आपकी पैगामात का तबादला हो रहा है, आपकी वीडियोज़ का या तस्वीर का तबादला हो रहा है, जी तोहफ़ का तबादला हो रहा है और एक कबूल किया जा रहा है, तो एक ताल्लुक तो डेवलप हो गया, जी वो तो एस्टैब्लिश हो गया। जी एग्जैक्टली। सो जब आपने जो वादे वईद किए थे, जो कौल करार किए थे, जो अहद व पैमान किए थे, यकीनन शादी के भी किए होंगे, एग्जैक्टली सर। वो इतना फरेफ्ता हुआ है, जी वो आपको इतने लग्जरी तोहफ़ दे रहा है, इतने महंगे तरीन तोहफ़ दे रहा है, एग्जैक्टली। और उस शख्स के लिए भी मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है, और तमाम उन नाम नहाद शुरफा के लिए, सरमायादारों के लिए जो ऐसी टिपिकल ख़वातीन पर जो इतने पैसे लगाते हैं, इतने करोड़ों बाजारों रुपए औरतें लुटा देते जी, हैं, जी। लेकिन वो किसी मुस्तक ख़ानदान को, किसी नादार को, मुफलिस को 10 रुपए भी देने के बजाय धुतकार देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये हलाल का पैसा तो हलाल के कामों में नहीं जाता, बिल्कुल सही है। हराम का पैसा ही हराम के कामों में जाता है। बिल्कुल सही। तो ये अच्छा सर, नेक्स्ट मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब इस जो ये डिसीजन है कि एफआईआर दर्ज होगी, आगे क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या बनेगा इसके? ज़ाहिर है इसमें देखिए ना, अब पहली बात तो आपने जितना बताया कि उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत ले ली है जी 24 जून जी, तक उनकी ज़मानत। वो शामिल तफ्तीश होंगे, अपना जो हक दिफा का हक है, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करेंगे, जी सर। अपने हक में शवाहिद देंगे और शहादतें भी हो सकती हैं, जो ऐनी शाहिद होते हैं उनकी उसमें कोई बयान आएंगे, जी बिल्कुल। और होना हमारा कुछ नहीं है, मैं आपको आज बता ओके। देता हूँ, ऐसे केसों का होता कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो खातून को सदर लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, और अगर तो फेयर इंसाफ हुआ, फेयर ट्रायल हुआ इस केस का, सही जी। मानों में तफ्तीश के सारे पहलू औरत देखे गए, कार्ड अगर ना चला तो जी, और तफ्तीश के सारे पहलू देखे गए, मतलब बुनियादी बात वही है फिर आती है कि ये कबूलियत थी, एक ताल्लुक था, जी तोहफ़ दिए गए, तोहफ़ कबूल किए गए, उसके बाद अगर आप मतलब रंज में, जी अगर रिएक्शन में आपके वादे पूरे नहीं हुए, वादे वफा नहीं हुए, जी आपने अगर कोई तलख बातें की हैं, आपने वादे याद करवाए हैं, जी एग्जैक्टली। अब ये कहना तो बड़ा आसान है, हर आसानी है। जी जी मैं इसको देखें, बहुत सारे मामलों में अगर एक बंदे ने लेन देन किया हुआ है, जी सर। हमारी सोसाइटी में आम होता है, जी अब एक बंदा ना सिर्फ पैसे भी नहीं दे रहा, जी। बल्कि आपको मतलब स्पॉइल कर रहा है, आपको टीज कर रहा है, जी, आपको जी। मेंटल टॉर्चर कर रहा है, जी, जी। नसीहत दे रहा है। मतलब हरासानी है या बेईमानी है सर ये? उसमें अगर आपने कोई तलख बात कह दी जी, है, जी। आपने कोई गुस्से में आके कह भी दिया है, कोई कोई भी जुमला। कुछ जुमला कह दिया बिल्कुल है, सही। पहले तो आप जस्टिफाई करें कि आपने किस कैपेसिटी में सारे तहफ़ किए हैं। एग्जैक्टली ठीक है। और जब वो पिटीशन दायर कर रही थी जी। तो तब उनके सारे तोहफे वापस क्यों नहीं किए गए और सर? दूसरी बात देखें, शादी पर जो जो दिखाया गया है, जो दिखावा किया जो गया है, मुंडापन जो जो सर चेहरा सामने आया है इस खातून का, गलीज। वो नहीं लगता कि ये खातून कल तक हरासानी का शिकार थी। जी एग्जैक्टली सर। ठीक है, किसी बिल्कुल ऐसे। परेशानी का शिकार थी, जिस तरह हशाश पशाश चेहरा जी जी जी। और जिस तरह रौनक के चेहरे पे, बदकिस्मती ये है, लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ सिनेरियो हाँ। हुआ भी है बदकिस्मती ये है कि मैं इस मामले में बड़ा इंतहा पसंद हूँ। सर। जो कंजर है मैं उसको कंजर ही कहूँगा। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, ये जो कंजरों का तबका है, ये हमारी सोसाइटी को घिन की तरह चाट रहा है, हमारी सोसाइटी का दीमक है, नासूर है, बिल्कुल सही। और ये एक सतान है। बिल्कुल जो सही। तबका है बदकिस्मती ये है कि डोमिनेट कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारा मीडिया है, जो अखबारात हैं, वो भी इस पर थोड़ा सोचें कि आप ऐसे बदनामे ज़माना किरदारों को इतनी हाइप क्यों देते हैं, हाइप दे के इतनी प्रमोट वेटेज- करके अपनी इतनी व्यूअरशिप वेटेज का क्यों जो देते हैं? मामला चलाते हैं। अगर ये केस ना होता, ये मीडिया की ज़ीनत ना बनता, सोशल मीडिया पर इसको हाइप ना मिलती, तो मैं नहीं समझता था कि ये खातून की शादी वो फ्रंट पेज न्यूज़ थी। और मुझे ये भी नहीं लगता था सर कि इतना ये मसला मसाइल पैदा होते ठीक है ना? ये केस वैसे ही खत्म हो जाना। और दूसरा, मैं हर उस नाज़िर को, हर उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी कहूँगा कि सर। ऐसे किरदारों को मत वायरल करें, मत अटेंशन दें, मत वेटेज दें, ऐसे लोगों का बाइकआउट करें, ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें।
उनको धुतकार दें। बिल्कुल ठीक हो गया जी। लो दोस्तों, ये जो आज का हमारा व्लॉग है यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, लेकिन देखना ये है कि अब ये जो पटिशन दायर की, फिर उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, क्या मोमना जो इकबाल है उसको भी कटहरे में लाया जाएगा, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, और आगे क्या होने जा रहा है, जो साकिब चदर साहब हैं उनकी जानिब से अब क्या इंतहाई कदम उठाया जाता है। लेट्स सी, और जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखते रहिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है, चूँकि हम आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो ख़बरें हैं, जो अपडेट्स हैं, जो गॉसिप्स हैं, वो लेके आते हैं अनफिल्टर्ड, जिसमें किसी किस्म का भी कोई झुकाव नहीं होता और फिर तज्जिया होता है। अल्लाह ने के बाद।